बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है, और उन तमाम बड़े वाक़यात में एक फैज़ाबाद धरने का वाक़या है जो कि 2017 में जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना फैज़ाबाद के मुकाम पे पिंडी में दिया था। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद चौक हो गया था, और फिर हालात इतने ख़राब हो गए थे। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पंजाब में भी और वफाक में भी। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, इसके अलावा वज़ीर आज़म जो थे उनकी हुकूमत के शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। और इस सिलसिले में बड़े हंगामे हुए, और बड़ा एक तरीके से मतलब ये छोटा बड़ा मोटा वाक़या नहीं था, ये बहुत बड़ा वाक़या था। और इसमें बिल्कुल एक तरीके से पूरी जो है हुकूमत जो है एक तरीके से बेबस हो गई थी। लोगों का ये कहना था कि ये जो है ऐसी हुकूमत है कि एक तंजीम के लिए कुछ नहीं कर सकती, इस तरीके से मतलब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था। और अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो उसमें अगर हम आपको बताएं कि ये धरना क्यों हुआ था, ये वाक़या क्यों हुआ था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये धरना क्यों दिया था, तो उसमें एक चीज़ सामने ये आ रही है कि पता ये चला कि आइन में कुछ तरमीम की गई थी, और हलफ लेने में, आइन में जो हलफ है, ये जो हलफ लेते हैं, हलफ लेने में की इबारत को चेंज कर दिया गया था। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों का कहना था, उनके कायदीन का कहना था कि ये जो है वज़ीर क़ानून और उस वक्त के कोई एक और साहब थे, उन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन दोनों की वजह से ये इबारत चेंज हुई है। तो इस तरीके से ये थे। और फिर जब इतने हालात ख़राब हुए और ऐसा लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यानी उस वक्त की हुकूमत जो है बेबस है, फिर पता ये चला कि ज़ाहिर है कि जब इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग इतने नाराज़ थे, खफा थे कि उन्हें ये धरना दिया, पंजाब से शुरू हुआ, फिर पिंडी आया और वहाँ आके वो बैठ गए, और बड़ी तादाद में भी एक तरीके से जो है हंगामा आराई हुई, पुलिस ने आंसू गैस फेंकी, इसके साथ साथ कुछ लोगों को एक तरीके से जानें भी ज़ाया हुई। तो ये इतना बड़ा वाक़या हुआ, तो सब लोगों ने कहा कि चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उनसे ये जो है सिचुएशन संभल नहीं पा रही थी किस तरीके से इस धरने को ख़त्म किया जाए, तो बिलाखिर पता ये चला कि फिर उस वक्त के DGCE जनरल फैज़ हमीद साहब को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और उनसे कहा गया कि आप इस धरने को ख़त्म करें। तो फिर ज़ाहिर है कि फिर इस तरीके से वो इन्वॉल्व हुए, और पता ये चला कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब उनसे बात की गई धरने वालों से यानी कायदीन से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो उन्होंने कहा कि हम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, हम अगर करेंगे तो आपके साथ करेंगे, यानी एजेंसीज़ के जनरल फैज़ हमीद साहब से उन्होंने कहा। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ज़ाहिर है कि गए थे ये उनसे बात करने, तो इस तरीके से फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के साथ साथ जो है पता ये चला कि फिर ज़ाहिर है कि उस वक्त के DG रेंजर्स भी थे, फिर पता ये चला कि जितने वहाँ पे लोग थे यानी धरने में, उनको पैसे भी तकसीम किए गए, और ये पैसे की तकसीम जो है वो ज़ाहिर है कि फिर ये वायरल हो गई, वो वीडियो वायरल हो गई, और आज तक जो है वो वायरल हो रही है। और उसमें मेन कलीदी किरदार जो बताया जाता है जनरल फैज़ हमीद को कि ये उन्हीं ने ये जो है पैसे दिए। हालांकि उसमें बाद में ये भी पता चला कि जनरल जो DG रेंजर्स के जो DG रेंजर्स थे उन्हीं ने ये पैसे तकसीम किए, और वहाँ पे कुछ लोग बाकी रह गए थे जब धरना ख़त्म हो गया था, तो उन्हीं ने ये पैसे तकसीम किए थे। काजी फाइज़ साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। पता ही चला कि फिर किसी ने इसी धरने के ख़िलाफ़ जो है पटिशन दायर की, और उस पटिशन दायर करने के बाद जो है जस्टिस काजी फाइज़ साहब वो जो जज थे उन्होंने वो एक फिर कमीशन बना दिया, और उस कमीशन की सरबराही खुद की। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि ये धरना क्यों हुआ, किसने करवाया, किसने ख़त्म किया, किसने पैसे तकसीम किए। बहुत बड़ा फ़ैसला था, और इस सिलसिले में जो है बड़े वो फ़ैसला आया, उसके साथ साथ कमीशन बना। फिर उस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, फिर ये मामला जो है ऐसे ही लटका रहा। फिर उसके बाद जो है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब बने। जब वो बने तो उन्होंने फिर इस मैटर को टेकअप किया, और टेकअप करने के बाद उन्होंने फिर एक और कमीशन बनाया, और उस कमीशन को ये जिम्मेदारी दी कि आप इन तमाम लोगों को बुलाएं जो इसके मेन किरदार थे। तो पता ही चला फिर सब लोगों को बुलाया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट जो कल आई है
اس کمیشن کی رپورٹ کے تحت جو ہے جو سب سے مین کلیدی کردار سب کہتے تھے، سارے مبصرین بھی کہتے تھے اور لوگ بھی تجزیہ کرتے تھے، ان کے مطابق جو ہے جنرل فیض حمید صاحب تھے. لیکن کل کمیشن نے جو رپورٹ دی اس میں جنرل فیض حمید صاحب کو بالکل کلین چٹ دے دی. اس کا مطلب یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ بالکل بری الزما ہو گئے. اور اس کمیشن میں بتایا یہ گیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی روح سے تو یہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اکیلے خود کچھ نہیں کیا. اس میں جو ہے باقاعدہ ان کو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جو ہے ان کو حکم دیا تھا یا ان سے کہا تھا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور اس کو جو ہے یہ دھرنے کو ختم کروائیں. تو ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق میرا اپنا فیصلہ نہیں تھا، اور بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں جو ہے اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال بھی تھے، ان کی بھی رضامندی تھی اس پہ. اور اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، ان کی بھی رضامندی تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس فیض آباد دھرنے کو ختم کر دیا جائے. اور پتہ یہ چلا کہ اسی دوران جب یہ میس کریٹ ہوا تھا، یعنی فیض آباد دھرنا جو ہے وہ اس وقت ہوا تھا، اس وقت جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ہے وہ دورہ سعودیہ کا تھا، تو وہ فوراً ہی دورہ ہونے والا تھا اور اس وقت یہ میس کریٹ ہوا تھا. تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جلد سے جلد اس دھرنے کو ختم کیا جائے تاکہ یہ دورے میں آگے جا کے کوئی ایسے سوالات نہ ہوں اور یہ دورہ کامیاب ہو. تو اس سلسلے میں باقاعدہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو بلایا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ بھی کانٹیکٹ سائن کریں. اور پھر پتہ چلا کہ اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے بھی اس کانٹیکٹ پہ سائن کیا. جب جا کے جو ہے یہ دھرنا ختم ہوا اور اس وقت جو ہے ان کا یہی اسٹیٹمنٹ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا، مجھے باقاعدہ انوالو کیا گیا، مجھے حکم دیا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے کہ اس دھرنے کو ختم کیا جائے. تو میں نے اس کانٹریکٹ پہ سائن کیے اور اس کانٹریکٹ پہ سائن جو ہے احسن اقبال صاحب کے بھی ہیں اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی رضامندی تھی، وزیر داخلہ کی بھی رضامندی تھی. اس وجہ سے میں نے یہ جو ہے کردار نبھایا. لیکن یہ کہ بہرحال سب لوگ آج تک یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں یہ بھی ان کی طرف سے دیے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دھرنا ختم ہوا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اب کمیشن نے ایک رپورٹ دے دی. جنرل فیض حمید صاحب اس کمیشن کی رپورٹ کے تحت جو ہے اب اس کیس سے بری ذمہ ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس کیس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. آگے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے جا کے اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وقت بتائے گا. لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بات اپنی جگہ جو بھی آگے فیصلہ آئے گا، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی اس وقت صورتحال یہ تھی، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے پیسے دینے کی، یہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جب یہ دھرنا ختم ہوا تو سارے قائدین ٹی ایل پی کے اور دوسرے لوگ سارے کے سارے جو ہے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. لیکن اس میں کچھ نوجوان ایسے باقی بچے تھے جو کہ وہاں پہ بیٹھے تھے. ان کو جب جانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو واپس جانے کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو ان پیسوں کی وجہ سے جو ہے پھر اس وقت جو ڈی جی رینجرز تھے، پتہ یہ چلا کہ انہی نے جو ہے اپنی پاکٹ سے یعنی اپنی جیب سے جو ہے وہ ان کو پیسے دیے اور ان سے کہا کہ اب آپ لوگ یہاں سے جائیں، اب آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے کیونکہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ناظرین، افواج پاکستان کی 264ویں کانفرنس ہوئی اور اس سلسلے میں کافی اس میں فیصلے ہوئے. خاص طور پہ جتنی خطے کی اس وقت صورتحال ہے جس میں افغانستان ہے، اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں، چائنیز کا جو یہ قتل ہوا ہے وہ ہے، اور سی پیک کے معاملات اور دوسرے چیزوں پہ ڈسکس ہوا. بہت سارے فیصلے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی کچھ فیصلے ہوئے جس میں ہم اور آپ جو ہے برابر کے شریک ہیں. یعنی سوشل میڈیا کے جو سلسلے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے جو ہے وہ افواج پاکستان کو یا قانون کے رکھوالوں کو اس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اس پہ بھی فیصلے کیے گئے کہ اس پہ جو ہے قانون کے حساب سے جو ہے ان سے نمٹا جائے گا اور اس طریقے سے جو ہے کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ افواج پاکستان کے اور عوام کے درمیان درار ڈالیں، یا افواج پاکستان یا اس سے ملک ادارے یا قانونی ادارے یا اور دوسرے پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے خاص طور پہ جو ہے اس طریقے سے نمٹا جائے گا، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس طریقے سے بھی فیصلے ہوئے کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی تک جو جس طریقے سے واقعات چلے آ رہے ہیں اس پہ تو جیسے سوشل میڈیا پہ
ہو رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، بہت ساری ویڈیوز چلتی ہیں، کبھی کوئی ٹرین کی ویڈیوز چلا دی جاتی ہے، کبھی ایئرپورٹ کی ویڈیو چلا دی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ جو ہے ایک واقعہ ایئرپورٹ کا ہوا، پتہ یہ تو نہیں چلا کہ وہ کون سے ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا ہے، کہ یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ، لیکن بہرحال یہ ویڈیو وائرل ہو گئی کہ ایک آدمی کو مارا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ایئرپورٹ حکام جو ہیں وہ اس کو مار رہے ہیں۔ اب پہلے پتہ یہ چلا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویڈیو سب سے پہلے تو کسی انڈیا کے 2 پیج سے جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں، اس کے بعد پاکستان میں جو ہے، پاکستان میں بھی کسی ایک پارٹی نے جو ہے اس کے سوشل میڈیا نے اس کو وائرل کیا ہے۔ تو یہ ایک زندہ مثال ہے اور لیٹسٹ مثال ہے، اس طریقے سے شاید اس پہ بھی بات ہوئی ہے، یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں، خاص طور پہ افواج پاکستان کا یہ سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اس کانفرنس میں کہ ان لوگوں سے جو کہ افواج پاکستان اور آئینی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور اب اس میں جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک دفعہ دوبارہ ڈنڈا چلنے والا ہے، لیکن اب اس میں کون لوگ انوالو ہیں؟ پاکستان میں لوگ انوالو ہیں جو افواج پاکستان کے لیے اور دوسرے اداروں کے لیے کر رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ ایک طریقے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جیسے دوسرے فیصلے ہوئے ہیں اسی افواج پاکستان کی 64ویں کانفرنس میں، اس پہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بھی عوام اور افواج پاکستان کے درمیان درار ڈالے گا، اسے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سخت فیصلے سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اب جو ہے آگے جا کے جو بھی افواج پاکستان یا قانون کے رکھوالوں کے خلاف جو ہے اگر کوئی پروپیگنڈا ہوگا تو اس پہ جو ہے سختی سے نمٹا جائے گا ان سے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہوگا، تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر گرفتاری ہوں گی، گرفتاریوں کے بعد سزائیں ہوں گی، اور سزاؤں کے بعد اس کے اوپر جو ہے معافی بھی نہیں ملے گی۔ تو اب سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ ڈنڈا چلنے والا ہے افواج پاکستان کے اوپر، کیونکہ کسی بھی صورت میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے لیے یا جو بھی ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی یہاں تو بدنامی ہے، انٹرنیشنلی بھی آپ کے بدنامی ہوگی۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلا رہے ہیں یا اور دوسرے اداروں کے خلاف، تو اس سے آپ کا پاکستان ہی بدنام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ابھی یہ فیصلہ کر لیا گیا، اب دیکھتے ہیں اس کے آگے، اس کی روح سے آگے کیا ہوتا ہے۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وقت بتائے گا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔